بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر ہمیشہ کی طرح وہ 3 گھنٹے باتھ روم میں رہنے کے بعد باہر آئی تھی۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب نہیں تھی۔ آج یہ مسئلہ نہیں تھا، 2-3 سالوں کا مسئلہ تھا۔ اسے قبض کی بیماری تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ کئی بہترین ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن کسی کی دوائی سے اسے آرام نہیں آتا تھا۔ یوں کہہ لیا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ کسی کی دوا وقت پر نہیں کھاتی تھی۔ شاید وہ خود بھی اس مرض سے ہمت ہار گئی تھی۔ میں نے اب سوچ لیا کہ اب اسے کسی بڑے ڈاکٹر اور کسی بڑے شہر میں لے کر جاؤں گا، شاید وہاں اس کا علاج بہتر طریقے سے ہو اور میری بیوی ٹھیک ہو جائے۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا، اسے ہر حال میں صحت مند دیکھنا چاہتا تھا۔ آج میں مہینے بعد گھر آیا تھا، اپنی بیوی سے کچھ پیار بھری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا میں اسے بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی بات کر سکوں۔ باتھ روم میں 3 گھنٹے گزارنے کے بعد بالآخر وہ باہر نکل آئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر احساس ندامت کے آثار بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ اکثر گھبرا سی جاتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے کس بات پر شرمندگی ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں کئی بار یہ احساس دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کون سا گناہ کر بیٹھتی کہ اس طرح کے احساسات اسے گھیر لیتے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، تم فکر مند نہ ہو، مگر پھر بھی وہ پریشان رہتی۔ خاموشی سے بستر پر آ کر میری طرف کمر کر کے لیٹ گئی۔ نہ جانے رات کے کون سے پہر وہ اپنے ماضی کی گلیوں میں پھرتا رہا۔ مجھے بار بار اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ رہا تھا، جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ میری پہلی شادی ایک جاگیردارانہ گھرانے کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ ہم دونوں شادی کے بعد کافی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن 10 سال تک اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ نازیہ کو سانس کی بیماری تھی، لیکن شدت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اسے بے اولادی کا مسئلہ ہو۔ ایک دن میری بیوی نازیہ کی طبیعت خراب ہوئی، اسے چکر آنے لگے، اس کا دل گھبرانے لگا۔ پہلے تو میں سمجھا شاید یہ گرمی یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوگا، لیکن جب طبیعت میں سدھار نہ آیا تو میں اسے شہر کے ایک اچھے ہسپتال میں لے گیا۔ ہم لوگ ایک درمیانے طبقے کے ذمہ دار لوگ تھے، لیکن آمدنی اتنی ہو جایا کرتی تھی کہ گھر کے نظام کو اچھے طریقے سے چلا سکتے۔ خیر ڈاکٹر نے نازیہ کا چیک اپ کیا اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر ہم دونوں ہی حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نازیہ ماں بننے والی ہے۔ ہم دونوں کے کان یہ سننے کے لیے گزشتہ 3 سالوں سے ترس رہے تھے۔ میرا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ نازیہ کی آنکھوں میں آتی نمی کو تو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے نازیہ کو 2 دن ہسپتال میں رکھنے اور پھر گھر پر بیڈ ریسٹ کرنے کی نصیحت کی۔ ہم لوگوں نے ہسپتال میں ایک کمرہ لے لیا، لیکن ابھی ہمیں ہسپتال کے کمرے میں شفٹ ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ کم عمر سی نرس تھی، لیکن بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی سی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی ایک معصوم مسکراہٹ کے ساتھ ہم دونوں میاں بیوی کو سلام کیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد بولی، آپ دونوں کو آج کے دن اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے، ٹریٹ تو بنتا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے بنا کسی تردد کے اپنی جیب میں سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک ابھری۔ ہم دونوں کا شکریہ ادا کرتی وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے بعد وہ تقریباً ہر گھنٹے کے بعد ہمارے گھر کا چکر لگاتی اور نازیہ کا بلڈ پریشر اور طبیعت چیک کرتی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہم نے 5000 روپے دے کر اس پر کوئی احسان کر دیا ہو، جسے اتارنے کے لیے وہ ہر وقت ہمارے ارد گرد پھرتی رہتی ہے۔ 2 دن اس لڑکی کی ساجدہ کی وجہ سے بہت اچھے گزر گئے۔ میری بیوی نے ہسپتال سے چھٹی لیتے ہوئے کہا کہ ہم اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، ہم اسے ہر ماہ کچھ تنخواہ دیں گے، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ مجھے اس کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس لڑکی کی عادتوں سے وہ ایک سلجھے ہوئے اور اچھے گھرانے کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ ہم نے اس سے بات کی بھی تو وہ ہمارے ساتھ چلنے پر رضامند ہوئی، کیونکہ یہاں اسے تنخواہ اتنی نہیں ملتی تھی کہ اس کا گزر بسر اچھے سے ہو سکے، اور اس کے گھر میں صرف اس کے بھائی اور بھابیاں تھیں۔ وہ تو ہر کوئی جانتا ہی ہے کہ شادی کے بعد بھائی اپنی بہنوں سے کس طرح نظریں موڑ لیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ خیر وہ ہمارے ساتھ گھر آ گئی۔ اب وہ ہر وقت میری بیوی کے آس پاس ہوتی، اور جب بھی میں کام پر جاتا وہ اس کا پورا خیال رکھتی۔ لیکن ایک بات جو اکثر مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی وہ یہ تھی کہ میں جب بھی نازیہ کی طرف دیکھتا وہ بڑے غور سے میری جانب دیکھ رہی ہوتی۔
اس کی اس حرکت سے کئی بار مجھے بے چینی سی ہوتی، لیکن میں یہی سمجھتا کہ یہ ایک اتفاق ہوگا۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ اس وقت میرے بچے کو نازیہ کے پیٹ میں آئے ہوئے 6 ماہ ہونے کو تھے جب اس کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ میں اس کی طبیعت کو لے کر کافی فکر مند تھا کہ نہ جانے وہ کس طرح بہتری کی طرف آئے گی۔ آہستہ آہستہ وہ بستر پر ہی لگ گئی۔ اب وہ نہ پہلے کی طرح بولتی نہ کچھ کھاتی پیتی، لیکن ساجدہ اس کا ہر حال میں خیال رکھتی۔ ایک دن میں کام سے آیا تو نازیہ کو کچن میں کھڑے پایا۔ اس کے دروازے کی طرف کمر تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں جلدی سے کچن میں گیا، اسے بلایا تو سامنے کھڑے وجود نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میری جان جیسے حلق میں آ گئی۔ شکر ہے کہ میں نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی نازیہ نہیں بلکہ ساجدہ تھی۔ اس نے نازیہ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ پہلے تو مجھے یہ سب عجیب لگا، لیکن پھر میں اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے نہیں تھے، اسی لیے نازیہ باجی کے پہن لیے۔ خیر میں نے اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے اب صرف اور صرف نازیہ کی فکر تھی۔ اکثر میں جب بھی نازیہ کے پاس جاتا، مجھے دیکھ کر لگتا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن بول نہیں پاتی۔ ایک دن وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ساجدہ دائی لے کر آ گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی جو وہ مجھ سے کرنا نہیں چاہتی تھی۔ خیر کچھ دنوں کے بعد مجھے کام سے باہر جانا پڑا۔ میں ایک مرتبہ پھر سے نازیہ جی بات کو ادھورا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن ایک دن اچانک مجھے ساجدہ نے فون پر بتایا کہ نازیہ کی طبیعت سخت خراب ہے، اسے سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً سارا کام چھوڑ کر واپسی کے لیے نکل پڑا۔ میرے پاس ان دنوں ایک چھوٹی سی گاڑی بھی ہوا کرتی تھی۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ اسکولوں کی چھٹی کی وجہ سے سڑکوں پر خاصا رش لگا ہوا تھا۔ میری آنکھیں تو جیسے گھر جلدی پہنچنے کی دھن میں دھندلا سی گئی تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتا ہوا روڈ پر سے جا رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری ایک ٹرک سے ٹکر ہوئی۔ میرا سر گاڑی کی اسٹیئرنگ میں جا لگا۔ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر میرے جسم کے کون کون سے حصے میں لگے پتہ نہیں۔ چند منٹوں میں بے ہوش ہو گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ کون مجھے کب ہسپتال لے کر گیا۔ آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ میری بیوی اور بچہ اس دنیا میں نہیں رہے اور مجھے پورے 2 دن بعد ہوش آیا ہے۔ میرے ارد گرد میرے گھر والے بھی کھڑے تھے، انہی میں وہ لڑکی ساجدہ بھی تھی، لیکن گھر والوں کے منہ سے نازیہ کا سن کر مجھے جتنی تکلیف جسم میں ہوئی اس سے زیادہ روح میں ہونے لگی۔ میں وہیں بیٹھے زور زور سے رونے لگا۔ مجھے ساری تکلیفیں بھول گئیں۔ یاد تھا تو نازیہ کا وہ چہرہ جو وہ مجھے اکثر پیار سے دیکھا کرتی تھی۔ اس کی محبت بار بار میری روح کو تڑپا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں اس تکلیف میں تڑپتا رہا۔ میری حالت خراب تھی، پورے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں لگی تھیں۔ میں ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دن کے بعد ڈاکٹرز نے مجھے ڈسچارج تو کر دیا، مگر گھر پر میری مکمل دیکھ بھال کی یقین دہانی کی گئی۔ میرے اندر جیسے زندگی جینے کی جستجو ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نازیہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ کیسا بدبخت شوہر تھا جو اپنی بیوی کو کاندھا تک نہ دے پایا، اس کا آخری دیدار تک نہ کر پایا۔ یہ سوچ کر میرا دل نڈھال ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے گھر لے جایا گیا۔ ساجدہ میرے ساتھ گئی اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میرا خیال رکھنے لگی۔ میرے گھر میں میرا ایک بھائی اور اس کی بیوی تھے۔ ان دونوں کو جب اس بات کی تسلی ہو گئی کہ ساجدہ میرا خیال اچھے سے رکھ سکتی ہے تو وہ دونوں بھی اپنے گھر چلے گئے۔ ساجدہ ہی اب میرا خیال رکھ رہی تھی۔ میں چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا کیونکہ میرا پاؤں بری طرح مڑ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ایک ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ شیشوں کا زخم بھی خاصا گہرا تھا۔ جب سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے اس وقت ساجدہ نے میرا دن رات خیال رکھا۔ میں جو نازیہ اور اپنی اولاد کے دکھ میں گھرا جا رہا تھا، وقت نے میرے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ یہ مرہم اسی شخص کے ہاتھوں سے رکھا جاتا ہے جو میرے جسم کے ظاہری مرہم رکھ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ میری حالت میں بہتری آتی گئی۔ میں آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا گیا۔ اس دن ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، لیکن اس دن کے بعد سے میری زندگی میں ساجدہ کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میں نے ٹھیک ہوتے ہی فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میری طبیعت پوری طرح بحال ہوئی، ساجدہ نے اپنا سامان باندھا اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تب میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں۔ تب میں نے کہا تم اس لیے نہیں جا سکتی کہ میں تمہیں اپنا نام دے کر ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور نمی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی دن میں نے سادگی کے ساتھ اس سے نکاح کر لیا۔ شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، لیکن رفتہ رفتہ اس کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح خوش نہ رہتی۔
चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई रहती। एक और चीज जो उसके बारे में अजीब थी कि वो दिन में कई बार आधा घंटा या घंटा बाथरूम में गुजारती। शुरू में तो मैंने उससे सवाल नहीं किया, लेकिन फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी देर बाथरूम में क्या करती हो? तब वो बोली, मुझे कब्ज है, जिस वजह से मैं बाथरूम में ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ। ये सुनकर मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी। मैं फ़ौरन ही उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी और उसका मुस्तकिल इलाज शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता साजदा का बाथरूम में रहने का दौरानिया बढ़ता गया। उसके साथ मेरी फिक्र भी बढ़ती गई। मुझे कई बार काम के सिलसिले में हफ्तों बाहर रहना पड़ता, इसलिए मैं उसका हर वक्त ख्याल नहीं रख पाता था। लेकिन एक बात जो मुझे अक्सर परेशान करती थी कि न जाने ऐसा क्या हो गया कि साजदा ने अपनी नज़रें मुझसे यूं फेर लीं। मैं ये सोचकर खामोश हो जाता कि शायद अपनी तबीयत की वजह से वो उदास रहने लगी है। कई बार तो वो बिना बात के रोने लगती। खैर, यूं ही उसकी बीमार सेहत के साथ जिंदगी कटती जा रही थी। एक दिन मुझे अचानक गांव जाना पड़ा। वहां पर रहते मुझे एक हफ्ता हो गया। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं घर जाऊं, इस तरह साजदा भी खुश हो जाएगी। इसी ख्याल के तहत मैं घर के लिए निकल पड़ा। आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं नाजिया को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। क्या पता वो थोड़ा अच्छा महसूस करे। थोड़ी ही देर में मैं घर पहुंच गया। घर में दाखिल होते ही मैंने देखा नाजिया वहां मौजूद नहीं थी। मुझे लगा शायद वो बाथरूम में गई होगी। कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। तब मैंने सोचा मुमकिन है वो हमसाये के घर में गई हो, इसलिए मैं उसकी वापसी से कबल नहा धोकर ताज़ा दम होकर तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। काश मैंने ये सब देखा ही ना होता। मेरी बीवी फर्श पर बैठी हुई थी और उसने एक गुड्डे को अपने सीने से लगाया हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब देखने के बाद मैं क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करूं। मुझे देखकर उसके तासुरात भी कुछ ऐसे ही थे जैसे मैंने उसका कोई बहुत बड़ा गुनाह पकड़ लिया हो। उसे देखकर मैं गुस्से से वहां से वापस मुड़ गया। तभी वो तेजी से मेरी तरफ भागती हुई आई। मुझे बाजू से पकड़कर बोली, मुझे गलत मत समझना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने उसकी जानिब अफसोस और गम की नजरों से देखते हुए कहा, ये गुनाह नहीं है तो क्या है? तुम इतने साल अंधेरे में रखती रही मुझे और खुद अंदर बैठकर ये सब करती रही। अपनी बीमारी का बहाना तुमने मुझे परेशान करने के लिए रचाया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वो बोली। मैं ये सब सिर्फ हमारे बच्चे की मोहब्बत में कर रही हूँ। मुझे अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन मुझे लगता है मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, इसीलिए मैं अपना वक्त इस गुड्डे के साथ खेलकर गुजार लेती हूँ। उसकी आंखों में ये सब बताते हुए आंसू नमदार हो गए, जिन्हें देखकर मुझे उस पर शदीद तरस आया। मैं समझ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं, ज़हनी बीमारी है। मैंने उसे वो गुड्डा अपने कमरे में लाने की इजाज़त दे दी। पहले उसने गुड्डे को बाथरूम की अलमारी में छुपा रखा था। मैं जब भी उससे पूछता कि उसकी चाबी कहाँ है या इसमें क्या है, तो वो मुझसे कहती कि इसकी चाबी गुम हो गई है। लेकिन अब वो कमरे में उस गुड्डे के साथ आज़ादी से खेल लिया करती। हमारे बीच कोई राज नहीं रहा था, लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी थी। मैं उसे अपनी तसल्ली के लिए माहिर नफ्सियात के पास लेकर भी गया, कई बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी लेकर गया, लेकिन किसी ने कोई उम्मीद की किरण न दिखाई। शायद मेरे नसीब में औलाद का सुख लिखा ही नहीं था। डॉक्टर्स ने ढेरों दवाइयां थमा दी, वो जो मैं उसे वक्त पर खिला देता, लेकिन उसकी तबीयत सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ती जा रही थी। उसकी तवज्जो मुझ पर से बिल्कुल खत्म हो गई। वो किसी टाइम बैठे बैठे हंसने लगती, किसी टाइम रोने लग जाती। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि ये सब उसके इख्तियार में नहीं है। एक दिन मेरे कुछ दोस्तों ने घर आना था। पहले भी साजदा ऐसी दावतों पर बहुत अच्छे तरीके से हर चीज का एहतमाम करती, लेकिन आजकल उसकी हालत खराब थी। फिर भी उसने मुझे कहा था कि वो सब संभाल लेगी। मैं उसकी इस बात पर मुतमईन हो गया। लेकिन जब मेरे मेहमान घर आ गए, मैं किचन में गया तो मैंने देखा साजदा उसी गुड्डे को प्यार कर रही थी और कह रही थी कि खाना खाने का वक्त हो गया है, मेरा बच्चा अब खाना खाएगा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि खाने की कोई भी चीज तैयार नहीं थी। लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा और बाहर से जाकर खाना ले आया। मैंने देखा बाहर से लाए खाने को प्लेटों में डालते हुए, मेज पर लगाते हुए, हत्ता कि किसी भी काम की तरफ साजदा की तवज्जो नहीं है। मेरे अंदर सच में गुस्से की एक लहर दौड़ने लगी। जैसे ही मेरे मेहमान घर से गए, मैं साजदा के पास आया। अपने सारे गुस्से का जब्त करते हुए उसे बड़े ही प्यार से कहा, अगर तुम खाना नहीं बना सकती थी तो पहले ही बता देती, मगर अफसोस तुम मेरी किसी बात पर तवज्जो ही नहीं देती। तुम तो अपनी मस्ती में मस्त थी। तभी मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने उसके गुड्डे को उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। मेरी इस हरकत पर वो एकदम शेरनी की तरह चिंगाड़ी और बोली, ये तुमने क्या किया?
میرے بچوں کو مار دیا؟ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ کوئی بھی شخص ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو جائے۔ میں اسے یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ بچے نہیں، کھلونے ہیں، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی، تم نے میرے بچے مار دیے۔ پھر میرا گریبان پکڑ کر بولی، میں جانتی ہوں تم نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ میں نے تمہارا بچہ مارا تھا، اسی لیے تم نے میرے بچے کو مارا ہے نا؟ ہاں، اسی لیے مارا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کی چیخو پکار پر محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری بیوی کا سانس بند کیا تھا، بالکل اسی طرح تم نے میرے بچوں کو مار دیا۔ تمہیں پتہ ہے اس شادی کے بعد ایک دن بھی میں سکون سے نہیں رہی۔ مجھے ہر وقت نازیہ اپنے ارد گرد محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں اولاد نہیں کر پائی تو مجھ پر ہنستی ہے۔ دیکھو، آج تم نے اسی کے لیے میرے بچے کو مار دیا۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں درد کی ٹیسوں کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خاموش ہو جائے، لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے ہی بولتے بولتے وہ چھت کے اس کنارے پر جا پہنچی جہاں میں نے اس کے گڈے کو نیچے پھینکا تھا۔ اس نے بھی وہیں سے چھلانگ لگا دی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ سب دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں میں جیسے جان نہ رہی۔ میرے لیے یہ سب صدمہ بہت بھاری تھا۔ محلے والوں نے ساجد کا اقرار جرم بھی اپنے کانوں سے سن لیا تھا، اسی لیے کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں تھا۔ لیکن میرے اندر دکھوں کا ایک الاو ابلنے لگا۔ اب میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت باقی نہیں ہے کہ میں مزید رشتوں میں امتحان میں پڑھ کر اپنی زندگی کو کسی مشکل میں ڈالوں۔ میں نے 2 بار محبت کی، لیکن دونوں بار محبت کو ناکامی ملی۔ اب تیسری بار نہ تو میرے اندر محبت کرنے کی ہمت تھی، نہ ہی گھر بسانے کی۔ اب میں اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہوں اور ماضی کی یادوں کے ساتھ اپنی پوری زندگی کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ میرا فیصلہ صحیح ہے یا پھر مجھے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب